السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ، اللہ کو شکر ہے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ عبداللہ بن قعب بن مالک سے روایت ہے کہ یہ عبداللہ حضرت قعب کے بیٹوں میں سے ان کا رہبر تھا۔ جب وہ آنکھوں کی بینائی سے محروم ہو گئے تھے، یہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ قعب بن مالک رضی اللہ عنہ کو وہ واقعہ بیان کرتے ہوئے سنا کہ جب وہ غزوہ تبوک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہ گئے تھے، حضرت قعب رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا، جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی غزوہ جہاد کیا، میں آپ سے پیچھے نہیں رہا سوائے غزوہ تبوک کے۔ اس غزوے میں آپ کے ساتھ نہیں گیا، البتہ غزوہ بدر میں بھی میں پیچھے رہا تھا، لیکن غزوہ بدر میں پیچھے رہنے والوں سے ناراضگی کا اظہار نہیں کیا گیا تھا۔ اس غزوے میں تو دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان قافلہ قریش کے تعاقب میں نکلے تھے، یعنی ابتدا جہاد کی نیت نہیں تھی، یہاں تک کہ اللہ نے ان کو اور ان کے دشمنوں کو بغیر وعدے، بغیر ارادے و اعلان قتال کے ایک دوسرے کے مقابل جمع صف آرا کر دیا، اور عقبہ کی رات مینا میں حاضر تھا جب ہم نے اسلام پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد وفا باندھا تھا۔ اگرچہ واقعہ بدر کا چرچا لوگوں میں عقبہ کی رات سے زیادہ ہے، لیکن مجھے بدر کی حاضری سے اس رات کی حاضری زیادہ محبوب ہے، کیونکہ اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اور میں غزوہ تبوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے کا واقعہ اس طرح ہے کہ میں اتنا زیادہ قوی اور اتنا زیادہ خوشحال کبھی نہیں تھا جتنا اس وقت تھا جب میں غزوہ تبوک میں آپ سے پیچھے رہا۔ اللہ کی قسم، میرے پاس کبھی اکٹھی 2 سواریاں نہیں ہوئی تھیں، جبکہ اس موقع پر مجھے بیک وقت 2 سواریاں میسر تھیں۔ مطلب یہ ہے کہ اسباب و وسائل کے اعتبار سے میرے پیچھے رہنے کا کوئی جواز نہیں تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی غزوے کا ارادہ فرماتے تو آپ اس کے غیر کے ساتھ توریہ فرماتے، یعنی سفر کی اصل سمت چھوڑ کر عام طور پر دوسری سمت کا ذکر یا اسے اختیار فرماتے، تاکہ دشمن سے اصل حقیقت مخفی رہے، یعنی چھپی رہے۔ حتیٰ کہ یہ غزوہ تبوک ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت یہ غزوہ فرمایا، سخت گرمی کا موسم تھا اور سفر بھی دور اور جنگل بیاباں، اور جس دشمن سے مقابلہ تھا وہ بھی بہت بڑی تعداد میں تھا۔ اس لیے آپ نے توریہ کی بجائے اپنا معاملہ، یعنی اس محض جنگ کو مسلمانوں کے سامنے کھول کر بیان فرما دیا تھا، تاکہ وہ اس کے مطابق بھرپور تیاری کر لیں۔ بس آپ نے انہیں وہ سمت جو تھی بھی بتلا دی جو اس کا آپ ارادہ فرما رہے تھے۔ مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑی تعداد میں تھے، اور کوئی یادداشت کی کتاب ایسی نہیں تھی جس میں ان کا نام درج ہوتا، جن سے یعنی اس سے ان کی مراد رجسٹر تھا۔ حضرت قعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس لیے اگر کوئی شخص جنگ سے غیر حاضر رہتا تو وہ یعنی گمان کرتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخفی رہے گا، اور وحی الہی کے بغیر اس کی غیر حاضری آپ کے علم میں نہیں آئے گی۔ اور یہ غزوہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا جب پھل پک چکے تھے اور ان کا سایہ عمدہ اور خوشگوار تھا، اور میں ان کی پہلوؤں پر سایوں کی طرف میلان رکھتا تھا کہ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے ساتھ مسلمانوں نے تیاری کی، اور میرا یہ حال تھا کہ میں صبح کو آتا تاکہ آپ کے ساتھ تیاری کروں، لیکن بغیر کوئی فیصلہ کیے لوٹ جاتا، اور اپنے دل میں یہ کہتا، جب چاہوں گا شریک کی جنگ ہو جاؤں گا۔ میں پوری طرح وسائل سے بہرہ تھا، میری یوں ہی گم کی حالت رہی، اور لوگ جہاد کی تیاری میں لگے رہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ
بعد مسلمان ایک صبح جہاد کو روانہ ہو گئے اور میں تیاری کے سلسلے میں کوئی فیصلہ ہی نہیں کر پایا۔ میں پھر صبح آیا اور لوٹ گیا اور کوئی فیصلہ نہیں کر سکا۔ بس میری کیفیت یہی رہی، حتیٰ کہ مجاہدین تیزی سے آگے جا رہے تھے اور جہاد کا معاملہ بھی آگے بڑھ گیا۔ میں نے ارادہ کیا کہ میں بھی سفر پر روانہ ہو جاؤں اور ان کو جا ملوں۔ اے کاش کہ میں ایسا کر لیتا، لیکن یہ میرے مقدر میں نہ ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چلے جانے کے بعد جب میں لوگوں میں نکلا تو یہ بات میرے لیے اعزاز و ملال کا باعث بنتی کہ میرے سامنے اب کوئی شخص کوئی نمونہ ہے تو صرف ایسے شخص کا جو نفاق سے مدعون ہے یا نفاق کی وجہ سے لوگوں میں حقیر ہے، یہ ایسے کمزور لوگوں کا جن کو اللہ نے معذور قرار دیا۔ ایسا کیا ہوا کہ حضرت کعب کیوں جنگ میں شرکت نہ کر سکے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کیا فیصلہ سنایا؟ ٹو بی کنٹینیو انشاءاللہ، باقی نیکسٹ ولاگ میں ڈالیں گے کیونکہ ولاگ بہت لمبا ہو گیا تھا۔ لائک ہمیشہ سبسکرائب ضرور کیجیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔